الفریڈ ملر اپنی مطلوبہ پستول حاصل کرنے کے بعد پیٹرک کو اعتماد میں لیتے ہوئے فرانس سے فرار ہو کر روم پہنچ چکا تھا، جبکہ اس کے دوست پیٹرک نے شک کی بنیاد پر الفریڈ ملر کا پیچھا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے روم میں اپنے ایک دوسرے دوست کو الفریڈ ملر کا حلیہ بتاتے ہوئے پیچھا کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ناظرین، اگر آپ مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ایئر فورس کا بوئنگ 727 روم کے فیومینسو ایئرپورٹ کی فضا میں داخل ہوا تو آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ رن وے نگاہوں سے اوجھل تھا۔ بادلوں میں خلا تلاش کرنے کے لیے جہاز کو تقریباً آدھے گھنٹے تک فضا میں چکر لگانے پڑے تھے۔ پیٹرک نے سگریٹ کا خالی پیکٹ مٹھی میں کرش کر کے اگلی سیٹ کی پشت پر بنے ہوئے بیگ میں ٹھونس دیا۔ پیرس کے ڈیگال ایئرپورٹ پر طیارے میں سوار ہونے کے بعد سے اب تک وہ مسلسل سگریٹ نوشی کرتا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس وقت اس کا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ایک طویل انگڑائی لی اور طیارے کے رکنے سے پہلے ہی سیٹ بیلٹ کھول دیا، اور پھر طیارے کے رکتے ہی وہ سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحہ کو رکا۔ بے خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بری طرح جلن ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب میں اس قدر تناؤ تھا کہ وہ رات کو ایک لمحہ کے لیے بھی بستر پر نہیں لیٹ سکا تھا۔ طیارے پر سوار ہونے سے پہلے اس نے ایئرپورٹ سے میرین کو فون کر دیا تھا۔ میں روم جا رہا ہوں، اس نے ریسیور پر میرین کی آواز سنتے ہی خشک لہجے میں کہا تھا۔ ملر گزشتہ رات خفیہ طور پر روم جا چکا ہے۔ اس کے بارے میں شاید تمہارا خیال درست تھا، اس کا طرز عمل بہت ہی پراسرار ہوتا جا رہا ہے۔ کیا مائیکل بھی اس معاملے میں ملوث ہے؟ میرین نے جلدی سے پوچھا۔ وہ بھی اپنے فلیٹ سے غائب ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ پتہ نہیں، پیٹرک نے جواب دیا۔ گزشتہ رات ملر اکیلا ہی جہاز پر سوار ہوا تھا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ مائیکل بھی کسی نہ کسی معاملے میں ملوث ہے۔ مجھے جیسے ہی کچھ معلوم ہوا پہلی فرصت میں تمہیں فون پر آگاہ کروں گا۔ لیکن وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملر روم کیوں آیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مائیکل گورڈن کا ملر کے اس ٹرپ سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر ملر کو یہ پتہ چل گیا کہ پیٹرک اس کا تعاقب کرتا رہا ہے تو ان کی برسوں کی پرانی دوستی ختم ہو جائے گی۔ جہاز کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے پیٹرک کے منہ سے بے اختیار سانس نکل گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ طیارے کی خوبصورت ایئر ہوسٹس اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس ریچھ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پیٹرک اگرچہ اندرونی طور پر بہت بری طرح منتشر ہو رہا تھا، لیکن ٹرینس فلیمنگ نام کا جعلی برطانوی پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑے امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے پہنچا تو وہ پوری طرح پرسکون نظر آ رہا تھا۔ امیگریشن سے نمٹنے کے بعد ہال سے باہر نکلتے ہی وہ ایک ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر لوگی کا نمبر ملایا۔ اس مرتبہ بھی پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ آواز اسی لڑکی کی تھی جس نے گزشتہ رات پیرس سے اس کی کال ریسیو کی تھی۔ کوڈ کے تبادلے کے بعد لڑکی نے بتایا کہ لوگی اس وقت موجود نہیں ہے، البتہ اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا گیا ہے۔ پیغام یہ تھا کہ لوگی اسے فرانس پلازا پر واقع ٹرمونا بار میں ملے گا۔ اگر لوگی وہاں موجود نہ ہو تو پیٹرک وہیں رک کر اس کا انتظار کرے۔ لوگی فون پر اس سے رابطہ قائم کرے گا۔ لڑکی نے پیٹرک کو اشارتاً یہ بھی بتا دیا تھا کہ لوگی اپنے شکار کے تعاقب میں ہے اور تقریباً ہر آدھے گھنٹے بعد اسے فون پر اطلاع دے رہا ہے، تاکہ اس دوران اگر پیٹرک رابطہ قائم کرے تو اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ ویسے آپ کس نام سے سفر کر رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ٹرینس فلیمنگ، پیٹرک نے
کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور بوتھ سے باہر آ گیا۔ اس وقت سامنے ٹیکسی خالی ہو رہی تھی۔ مسافروں کے اترتے ہی پیٹرک ٹیکسی میں گھس گیا اور ڈرائیور کو مطلوبہ ایڈریس بتا دیا۔ کارڈرے کی میلی کچیلی سی یونیفارم میں ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مسافر کی صورت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کرائے کے علاوہ ٹپ بھی مل جائے گی۔ اس نے سیدھا ہو کر ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی تقریباً 35 منٹ تک روم کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی اور بالآخر ایک سائیڈ واک ریسٹورنٹ کے سامنے رک گئی۔ فٹ پاتھ پر میزیں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک دن پہلے تک دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ان پر سائبان بھی تنے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ رات کی تند و تیز ہوائیں تمام سائبان اڑا لے گئی تھیں۔ اب صرف پول نظر آ رہے تھے۔ پیٹرک میزوں کے درمیان گھومتا ہوا بار میں داخل ہو گیا۔ لوگی وہاں موجود نہیں تھا۔ پیٹرک نے ایک مشروب کا آرڈر دیا اور پیسے پیشگی ادا کر کے گلاس لے کر دروازے کے قریب ہی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ پیٹرک کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ بار ٹینڈر نے ریسیور اٹھایا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ریسیور کاؤنٹر پر رکھ دیا اور ہال کی طرف دیکھتے ہوئے تھیٹریکل انداز میں بولا، سینور فلیمنگ، فون کال ہے سینور فلیمنگ کے لیے۔ پیٹرک اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مطمئن انداز میں چلتے ہوئے وہ کاؤنٹر کے سامنے پہنچ گیا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس ٹیری فلیمنگ، وہ ماؤتھ پیس میں بولا، لوگی بول رہا ہوں۔ ریسیور کی سرگوشیانہ آواز سنائی دی، ویٹیکن میوزیم کے سامنے ٹیٹوریا بورگس۔ پیٹرک نے ریسیور رکھ دیا اور کاؤنٹر مین کا شکریہ ادا کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس فیٹ ٹیکسی میں کرائے والا میٹر نہیں تھا، جبکہ ڈرائیور نے 2500 لیرے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیٹرک اس وقت بارگیننگ کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیگ لگاتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ڈرائیور نے بھی مطمئن ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ ٹائبر کی طرف تھا۔ ایمانولی برج کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ٹیکسی ایک جگہ روک لی۔ پیٹرک ٹیکسی سے اتر کر ٹریٹوریا بورگس میں داخل ہو گیا۔ لوگی ایک میز پر بیٹھا نائس سستی قسم کی سرخ رنگ کی شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی سیٹ کا رخ دروازے کی طرف تھا، جہاں سے سڑک کے اس پار ویٹیکن میوزیم کا داخلی گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگی طویل قامت آدمی تھا۔ اس کا جسم کثرتی اور چہرے کے نقوش تیکھے تھے۔ چہرے اور جسم کو دیکھتے ہوئے عمر کا اندازہ لگانا دشوار تھا، لیکن کندھوں پر جھولتے ہوئے سیاہ بالوں سے سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس نے کھلے گلے کی قمیض اور پرانی براؤن جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ پیٹرک کے ایک احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اٹلی کی پولیس لوگی کو اٹلی کے سابق وزیر اعظم آلاؤ مورد کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے کے لیے پورے ملک میں سرگرداں تھی، اور پیٹرک نے اسے بڑے صفائی سے اٹلی سے باہر سمگل کر دیا تھا۔ وہ ایک طویل عرصہ تک ملک سے باہر رہنے کے بعد تقریباً 4 مہینے پہلے واپس آیا تھا۔ اس نے اگرچہ ریڈ بریگیڈ نامی تنظیم میں شمولیت اختیار کر رکھی تھی، لیکن فی الحال عملی طور پر تنظیمی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں کچھ عرصے تک انڈر گراؤنڈ رہنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس نے پیٹرک کو دیکھتے ہی بڑی گرمجوشی سے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا، لیکن اس کی نظریں بدستور ویٹیکن میوزیم کے داخلی گیٹ کے سامنے جمع ہونے والے سیاحوں پر مرکوز تھی۔ اس نے سرسری سی نگاہوں سے پیٹرک کی طرف دیکھا اور پوچھے بغیر بوتل اٹھا کر دوسرے گلاس میں شراب انڈھیل دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھے جو کام کہا تھا وہ خاصی اہمیت کا ہوگا، لوگی کہتے ہوئے ایک بار پھر ویٹیکن میوزیم کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی پیٹرک کی طرح تھکن سے چور نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غالباً بے خوابی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شیو بڑا ہوا تھا اور کپڑے بھی مسلے ہوئے تھے۔ اس معاملے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، پیٹرک نے جواب دیا، لیکن اس کی تفصیل میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال تم نے گزشتہ رات میری ہدایات پر عمل کر کے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم کچھ عرصہ پہلے مجھ پر جو احسان کر چکے ہو اس کا بدلہ نہیں اتار سکتا، لوگی نے جواب دیا۔ بہر صورت تمہارا دوست گزشتہ رات شیڈول کے مطابق یہاں پہنچ گیا تھا۔ شکل سے تو وہ خاصا خطرناک نظر آتا ہے۔ وہ ہے کون؟ لوگی نے خاموش ہو کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پیٹرک کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے بات جاری رکھی۔ ایئرپورٹ ٹرمینل سے نکلنے کے بعد وہ دیر تک روم کی سڑکوں
سڑکوں پر گھومتا رہا۔ اس دوران اس نے 4 ٹیکسیاں تبدیل کی تھیں۔ آخری ٹیکسی اس نے ڈی مونسی ریٹو پر چھوڑی تھی، جہاں سے وہ پیدل چلتا ہوا فارنز اسکوائر کے قریب ایک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ وہ خاصا بڑا بنگلہ ہے جس کے چاروں طرف وسیع و عریض باغ بھی موجود ہے۔ وہ مکان لیبیا کی امبیسی کے سیکنڈ سیکرٹری سید بو پاشا کی رہائش گاہ ہے۔ بو پاشا روم میں الفتح کی سرگرمیوں کا انچارج ہے، لیکن ان دنوں وہ شہر میں موجود نہیں ہے۔ پیٹرک سر ہلا کر رہ گیا، اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الفتح بھی ملر کے کسی منصوبے میں ملوث ہوگی۔ میں رات بھر اس بنگلے کے سامنے فٹ پاتھ پر لیٹا تمہارے اس دوست کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی میں ٹراموناٹا میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں سے بنگلے کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے وہ بنگلے سے باہر نکلا اور گزشتہ رات کی طرح شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگا۔ کیسی آوارہ گردی؟ پیٹرک نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بار بار ٹیکسیاں بدلنا، مختلف عمارتوں کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانا۔ یقین کرو تمہارا وہ دوست بہت ہی چالاک ہے اور وہ روم کی سڑکوں اور گلیوں سے اس طرح واقف ہے جس طرح کوئی اپنے ہاتھ کی لکیروں سے واقف ہو سکتا ہے۔ کم از کم 2 مرتبہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ اس کی چالاکی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں نے اصرار کیا تھا کہ تم خود اس کی نگرانی کرو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے کھو چکا ہوتا۔ پیٹرک نے کہا۔ ہم تقریباً 11:30 بجے یہاں پہنچے تھے۔ وہ میوزیم میں داخل ہو گیا تھا، وہاں بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ اگرچہ میں اس سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن میوزیم میں رش ہونے کی وجہ سے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کیا مطلب؟ پیٹرک کی بھویں تن گئیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا؟ یہی سمجھ لو، لوگی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں اب بھی میوزیم کے گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ میرے سامنے تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس طرح غائب ہو گیا جیسے واقعی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ کیا تمہارے خیال میں اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا؟ پیٹرک نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ شراب خاصی تلخ تھی جو اس کے سینے میں آگ لگاتی چلی گئی۔ نہیں، لوگی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہت محتاط آدمی ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں اسے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لا رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ پیٹرک نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے ایک ہی راستہ تھا، لوگی نے آنکھیں ملتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے تو اسے میوزیم کے مختلف حصوں میں تلاش کرتا رہا، لیکن جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مزید وقت ضائع کیے بغیر باہر آ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے پہلے میوزیم سے باہر نہیں آ سکا ہوگا۔ وہ اندر ہی کسی جگہ موجود ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد یا بعدیر میوزیم ہی سے برآمد ہوگا، لوگی نے کہتے ہوئے ایک لمبی جمائی لی۔ پیٹرک کا خون کھولنے لگا، اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات بھی ابھر آئے، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ تم کہتے ہو کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ کسی سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو ہمیں یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس سے ملا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لوگی نے ایک گھٹیا سا سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر وہ یہاں کسی سے ملا بھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ پھر اس شخص سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ شخص اسے کسی تیسرے آدمی کے پاس لے جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے ایک لمحہ کو خاموش ہو کر پیٹرک کی طرف دیکھا، اس کے بعد چہرے پر خوفناک قسم کے تاثرات دیکھ کر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا دوست بہت ہی محتاط قسم کا انسان واقع ہوا ہے۔ میں یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے مطلوبہ آدمی سے پہلی ملاقات میں وہ اصل موضوع پر نہیں آیا ہوگا۔ اس تکنیک سے تم بھی واقف ہو۔ اس نے پہلے ٹیلی فون پر ایک مقررہ مقام پر ملاقات کا وقت طے کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ اس
کا ٹیلی فون ٹیپ تو نہیں کیا گیا یا اس کے مطلوبہ آدمی کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا، لہذا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے ہوگی، اس کے بعد دوسری ملاقات طے کی جائے گی اور دراصل ان کی یہ دوسری ملاقات ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ پیٹرک خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، وہ ایک ہاتھ سے اپنی بے ترتیب داڑھی سہلا رہا تھا۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، تو تم یہی سوچ کر وقت ضائع کیے بغیر میوزیم سے باہر آ گئے تھے؟ بالکل یہی بات ہے، لوگی نے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دوست زیادہ دیر تک اندر نہیں رہے گا، اب وہ کسی بھی لمحہ باہر آ سکتا ہے۔ پیٹرک نے گلاس میں بچی ہوئی شراب ایک ہی سانس میں حلق میں انڈیل لی اور آستین سے ہونٹ پونچھتے ہوئے بولا، شکریہ لوگی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اب گھر جا کر کچھ آرام کر لو؟ اب یہاں سے اس کی نگرانی میں شروع کر دوں گا، تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی؟ لوگی جمائی لیتے ہوئے بولا، وہ تمہیں پہچانتا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کی نظروں میں آ جاؤ اور اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ فکر مت کرو، میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوں۔ پیٹرک کے ہونٹوں پر پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لوگی نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلا دیے اور پھر ان پر بوجھ ڈالتا ہوا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلگتا ہوا سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو ہر گھنٹے بعد مجھے فون کر دینا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے تمہارے بارے میں پریشانی رہے گی، اور اگر مناسب سمجھو تو رات کو میں ایک اور آدمی کو تیار کر لوں گا جو تمہاری جگہ لے سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا خیال ہے، پیٹرک نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ہر ایک گھنٹے بعد تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ اوکے، بائے۔ لوگی ہاتھ ہلاتا ہوا ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ لوگی کے جانے کے بعد پیٹرک کو وہاں بیٹھے ہوئے بمشکل 2 منٹ گزرے تھے کہ ملر ویٹیکن میوزیم کے گیٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ سویڈش سیاحوں کے ایک گروپ کے عین درمیان پھنسا ہوا چل رہا تھا۔ پیٹرک دل ہی دل میں لوگی کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ملر کے بارے میں اس کا خیال بالکل درست نکلا تھا۔ پیٹرک اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر سیاہ لباس میں ملبوس ملر کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر پیٹرک کو یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ معاملہ واقعی سنگین تھا۔ پیٹرک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خالی گلاس میز پر رکھ دیا اور ریسٹورنٹ سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس لمحہ اسے احساس ہوا کہ اس سے ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہو چکا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ خود آگے آنے کے بجائے ملر کی نگرانی کے لیے لوگی ہی مناسب ترین آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نامعلوم سے خوف کے احساس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ وہ واقعی خطرے میں تھا، کیونکہ اگر ملر نے اسے روم میں دیکھ لیا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔